السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا نماز جنازہ اور دیگر نمازیں، تو امید ہے وہ آپ نے ساری چیزیں یاد کر لی ہوں گی، نماز جنازہ بھی یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم نے پڑھنا دعا کی اہمیت و فضیلت۔ دعا کا میننگ ہے پکارنا۔ دعا جو ہے وہ عبادت کا نچوڑ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ عاجزی اور انکساری کا ایک ذریعہ ہے۔ اب انسان کو مشکلات پریشانیاں جو ہیں وہ گھیر لیتی ہیں، تو انسان کے جو ہاتھ ہیں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، جس سے وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور کر دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اطمینان حاصل کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر دعا مانگنے کی بہت زیادہ جو فضیلت ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی دعا کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے۔ دعا مانگنے سے انسان کی جو مصیبتیں ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، انسان جو ہے وہ پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، اور شیطان کے حملوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے، پناہ مل جاتی ہے، اور دعا کے ذریعے بندے اور خدا کے درمیان جو رابطہ ہے وہ مزید جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور بندے اور خدا کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ دعا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو یقین کے ساتھ دعا جو ہے وہ مانگنی چاہیے، کہ جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول جو ہے وہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان کو اپنی ساری حاجتیں ضرورتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اگر نمک کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ مطلب کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو جس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات اور قطع رحمی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور جو ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ مطلب بندہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کوئی دعا کرتا ہے تو اس میں کوئی گناہ والی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی، یا کوئی قطع رحمی والی چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو پھر اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزیں وہ ضرور 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور جو ہے وہ عطا کرتا ہے، یا تو وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے، اور اس کی دعا کو آخرت کا مطلب اس کی دعا سے اس کی جو آخرت ہے وہ سنوار دی جاتی ہے، یا آنے والی جو مصیبت و تکلیف ہے اس دعا سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ دعا کو مانگنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور بندہ جب اپنے خدا سے مانگتا ہے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ محبت سے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھیں کیسے میرا بندہ جو ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت کے ساتھ مجھ سے جو وہ سوال کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے کو ضرور نوازتا ہے، دعا کرنے والے کو ضرور اس کی دعا کو پورا فرماتا ہے، اور اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے، اور اس کی مدد جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ ضرور مانگنی چاہیے۔ اب ہم اس کے سوالات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، مختصر سوالات کے جواب۔ کویسچن نمبر 2، دعا کا کیا معنی ہے؟ دعا کے لفظی معنی ہے پکارنا، یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 1 ہے۔ دعا کے لفظی معنی ہے پکارنا۔ دعا کی فضیلت پر ایک آیت قرآن کا ترجمہ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے، یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 2 ہے۔ تو بیٹا آپ نے ساتھ آیت کے ترجمے کے ساتھ یہ آپ نے اس کا حوالہ بھی ساتھ یاد رکھنا کہ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر
186 ہے 186 سورۃ البقرہ، یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ لازمی یاد کرنا ہے۔ تیسرا سوال ہے دعا کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ آپ کا تیسرا شارٹ کوشچن ہے۔ یہ بھی آپ نے حدیث جو ہے حوالے کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے جامع ترمذی کی حدیث ہے 3373، یا ان تین احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی لکھ سکتے ہیں دعا ہی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ مانگنے والے، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ہے آپ حدیث پاک جو وہ لکھ سکتے ہیں۔ کوئی ایک حدیث آپ نے فضیلت میں لکھ دینی ہے۔ تیسرا شارٹ کوشچن آپ کا یہ ہے۔ اس کے بعد آگے ہے تفصیلی سوالات۔ تفصیلی سوالات میں تفصیلی سوال نمبر 1 ہے قرآن و سنت کی روشنی میں دعا کی فضیلت اور اہمیت بیان کریں۔ تو یہ جو ہے دعا کی اہمیت و فضیلت، یہ شروع میں دعا کے لفظی معنی ہے پکارنا، یہاں سے آپ کا لانگ کوشچن جو شروع ہو رہا ہے، اور یہ اپنے ساتھ آیات احادیث یہاں تک آپ کا لانگ کوشچن نمبر 1 جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ یہاں سے دعا کسے کہتے ہیں اس کا تھوڑا سا مفہوم بتانا ہے، پھر اس کی فضیلت آیت کی روشنی میں، پھر اس کی فضیلت احادیث کی روشنی میں، یہاں تک آپ نے کر لینا ہے۔ لانگ کوشچن نمبر 1 آپ کا یہ ہو گیا۔ امید ہے آپ کو ان سب چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے ان کو غور سے سننا ہے اور محنت سے توجہ سے ان کو یاد کرنا ہے، اور یہ آپ نے جو مختصر سوالات ہیں یہ آپ نے کاپی کے اوپر جو ہے وہ لکھنے ہیں۔